الحمدللہ رب العالمین وبہ استعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ گرامی قدر مشاہدین، گزشتہ درس میں صلاۃ کے درست ہونے کی شرطوں پر گفتگو کی گئی تھی اور یہ بتایا گیا تھا کہ صلاۃ درست ہونے کی پہلی شرط یہ ہے کہ صلاۃ داخل ہونے کا، صلاۃ کے وقت کے داخل ہونے کا علم ہو جائے، یہ بات یقینی طور پر معلوم ہو جائے کہ صلاح کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ حدث اکبر اور اصغر سے طہارت حاصل کر لی جائے، وضو کر لیا جائے، غسل کر لیا جائے، یا غسل اور وضو ہو انسان کا ٹوٹا ہوا، نہ ہو انسان باغسل ہو اور باوضو ہو۔ اسی طرح سے تیسری شرط یہ ہے کہ وہ لباس جو انسان پہنے ہوئے ہے اور اسی طرح سے بدن اور وہ جگہ جہاں پر صلاۃ ادا کرنے جا رہا ہے سب طاہر اور پاک ہوں۔ اور یہ جو ہے چوتھی شرط یہ ہے کہ ستر پوشی کرے، اور مرد کا جو ستر ہے اسے مرد ڈھانکے اور عورت کا جو ستر ہے اسے عورت ڈھانکے۔ اس کے بعد میں پانچویں شرط یہ ہے کہ قبلہ رخ ہو کر کے انسان صلاۃ ادا کرے۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، کہ اب مسجد حرام کی طرف اپنا رخ کیا کرو۔ جب صلاۃ ادا کرنا ہو تو مسجد حرام جو مکہ مکرمہ ہے اس کی طرف منہ کر کے صلاۃ ادا کرنا ہے۔ دنیا کے کسی کونے میں ہو، مشرق والے ہوں، مغرب والے ہوں، شمال والے ہوں، جنوب والے ہوں، کہیں کا بسنے والا انسان ہو، مکہ کی طرف، مسجد حرام کی طرف رخ کر کے صلاۃ ادا کرے گا۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 150 ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جس نے صلاۃ میں غلطی کی تھی اور آپ نے اسے تعلیم دی تھی، اس حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ آپ نے اسے فرمایا اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلہ، کہ جب تم صلاۃ کے لیے کھڑے ہو تو مکمل وضو کر کے جاؤ اور قبلہ رخ ہو کر کے صلاۃ ادا کرو۔ تو قبلہ رخ ہو کے صلاۃ ادا کرنا یہ صلاۃ کے درست ہونے کے لیے شرط ہے۔ البتہ اگر سخت خوف کا موقع ہے تو ایسی صورت میں آدمی کسی جانب بھی منہ کر کے صلاۃ ادا کر سکتا ہے۔ ایسے ہی اگر سفر کی حالت میں ہے اور ایسی سواری پر سوار ہے جو سواری اس کے اپنے اختیار میں نہیں ہے، تو سواری پر سوار ہونے کی صورت میں بھی یہ شرط اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس شرط میں آسانی آ جاتی ہے، اور سواری جدھر بھی جائے ابتدا کرتے ہوئے آدمی قبلہ رخ ہو کر صلاۃ شروع کرے، اور اس کے بعد سواری جس طرف بھی جائے صلاح قبول ہے اور اعادہ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اگر خوف کی حالت ہو صلاۃ ادا کرنے کے لیے تو آدمی سواری پر بھی صلاۃ ادا کر سکتا ہے اور چلتے چلتے بھی صلاۃ ادا کر سکتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں مستقبل القبلۃ وغیر مستقبلیہا، قبلہ رخ ہو یا قبلہ رخ نہ ہو۔ امام نافع کہتے ہیں لا اری ابن عمر ذکر ذلک الا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے بتائی ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے، صحیح بخاری اور دوسری جگہوں پر موجود ہے۔ تو بہرحال اس میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جو کہہ رہے ہیں کہ چاہے قبلہ رخ ہو چاہے قبلہ رخ نہ ہو، یہ موقوف نہیں ہے بلکہ مرفوع کے حکم میں ہے۔ اسی طرح سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسبح علی راحلته قبل ای وجہ توجہ وَيُؤْتِرُ عَلَيْهَا غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةِ۔ یہ حدیث حسن درجے کی ہے، صحیح ابن ماجہ میں 835 نمبر پر ہے۔
تو اس میں فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر نفل ادا کر لیا کرتے تھے، سواری جس رخ بھی جائے، یعنی آپ اس کا اہتمام نہیں کرتے تھے کہ سواری کو قبلہ رخ چلاتے ہوئے ہی صلاۃ ادا کریں، تو سواری کسی بھی رخ جائے، قبلہ کی طرف ہو یا قبلہ کے علاوہ دوسری طرف ہو، آپ سواری پر نفل ادا کر لیا کرتے تھے۔ اور کہتے ہیں وطر بھی آپ اپنی سواری پر ادا کر لیتے تھے، البتہ آپ فرض جب ادا کرنا ہوتا تو سواری سے اتر جاتے تھے، سواری پر آپ فرض ادا نہیں کرتے تھے۔ اسی حدیث سے اہل علم نے استدلال کیا ہے کہ وطر فرض اور واجب نہیں ہے، بلکہ وطر بھی نفل میں سے آتا ہے، سنت میں سے آتا ہے، یہ اور بات ہے کہ اس کی تاکید بہت زیادہ ہے۔ یہاں آپ ایک فائدہ یہ جانیں کہ اگر کسی شخص نے قبلہ کو تلاش کرنے کی کوشش کی اور اپنے طور پر قبلہ معلوم کرنے کی کوشش کی، اور جس سمت اسے قبلہ سمجھ میں آیا اس کی طرف اس نے صلاۃ ادا کر لی، اس کی طرف رخ کر کے اس نے صلاۃ ادا کر لی، پھر بعد میں معلوم ہوا کہ میں نے جس طرف رخ کر کے صلاۃ ادا کی ہے ادھر تو قبلہ نہیں تھا، قبلہ تو دوسری سمت میں تھا، تو ایسے شخص کو اپنی صلاۃ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسا کہ عامر ابن ربیعہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فی لیلۃ مظلمہ، کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، اندھیری رات تھی، فلم ندر این القبلہ، ہمیں علم نہیں ہو سکا کہ قبلہ کس سمت میں ہے، فصلی کل رجل منا علی حیالہ، ہم میں سے ہر شخص نے اپنے اپنے ظن کے مطابق، اپنے اپنے گمان کے مطابق جدھر قبلہ سمجھ میں آیا ادھر رخ کر کے صلاۃ ادا کر لی۔ فلما اصبحنا ذکرنا ذلك لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنزل فأینما تولوا فثم وجہ اللہ، کہ جب صبح ہوئی اور ہم لوگوں نے اپنے معاملے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، اپنا ماجرا سنایا، رات میں جو کچھ ہوا، تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جدھر بھی رخ کر کے صلاۃ ادا کر لو ادھر ہی اللہ کی طرف سے قبلہ موجود ہے۔ تو قبلہ یہ متعین کیا گیا ہے علم کی صورت میں، لیکن اگر آپ نے قبلہ تلاش کرنے کی کوشش کی، اپنی طرف سے کوتاہی نہیں کی، اور اس کے بعد آپ نے کسی اور سمت رخ کر کے صلاۃ ادا کر لی، بعد میں معلوم ہوا کہ ادھر تو قبلہ نہیں ہے، غلطی ہو گئی، تو صلاۃ کے دہرانے کی، اعادہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چھٹی اور آخری شرط ہے نیت۔ نیت یہ ہے کہ آدمی وہ صلاۃ متعین کرے جس صلاۃ کے لیے کھڑا ہوا ہے، دل سے اس کی تعیین کرے، یعنی وہ ظہر کی فرض صلاۃ ادا کرنے جا رہا ہے، یا عصر کی فرض صلاۃ ادا کرنے جا رہا ہے، یا ان کی سنتیں ادا کرنے جا رہا ہے، یا نفل پڑھنے جا رہا ہے، کیا کرنے جا رہا ہے یہ متعین ہونا چاہیے۔ دیکھیں نیت کی جب بحث آتی ہے تو اس میں دو جہت ہے، ایک جہت اخلاص ہے کہ یہ نیت ہو کہ یہ عمل ہم خالص اللہ کے لیے کرنے جا رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کرنے جا رہے ہیں، اور دوسری جہت یہ ہے کہ وہ عمل کی تعیین ہو کہ فرض ادا کرنے جا رہا ہے یا سنت ادا کرنے جا رہا ہے۔ فرض ہے تو کون سا فرض؟ دن میں 5 فرض ہے، ظہر پڑھنے جا رہا ہے کہ عصر پڑھنے جا رہا ہے کہ مغرب پڑھنے جا رہا ہے کہ عشاء پڑھنے جا رہا ہے، کون سی صلاح ادا کرنے جا رہا ہے، اور سنتیں پڑھنے جا رہا ہے تو کون سی سنت، ظہر سے پہلے کی سنت پڑھنے جا رہا ہے، ظہر سے بعد والی سنت پڑھنے جا رہا ہے، عام نفل پڑھنے جا رہا ہے، یہ نیت سے تعیین ہونی چاہیے۔ البتہ یہ بات یاد رہے کہ زبان سے ادا کرنا یہ مشروع نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کو زبان سے بولنے کی تعلیم نہیں دی، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی ایسا نہیں کہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی صلاح کے لیے، فرض ہو، سنت ہو، عید ہو، جمعہ ہو، کوئی بھی صلاۃ ہو، کسی کے لیے آپ نے اپنی زبان سے نیت نہیں کی، اور نہ ہی صحابہ کو اس کی تعلیم دی کہ کہو میں نیت کرتا ہوں صلاۃ جمعہ ادا کرنے کی، یا میں نیت کرتا ہوں صلاۃ ظہر پڑھنے کی، یا میں نیت کرتا ہوں صلاۃ عصر ادا کرنے کی۔ اس طرح کی کوئی تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی نہیں ہے، اور ظاہر بات ہے کہ دین پورا کا پورا امت تک پہنچا ہے، کوئی چیز چھپ کر باقی نہیں رہا ہے جو ہم تک نہ پہنچا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ نے بیان کیا کہ جب آپ صلاح کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو جو آپ کا سب سے پہلا قول ہوتا تھا وہ ہوتا تھا اللہ اکبر۔ صلاح کو شروع کرتے تھے آپ کیا کہہ کر کے؟
اللہ اکبر کہہ کے آپ صلاۃ شروع کرتے تھے، اس سے پہلے آپ نے کبھی بھی نیت کے الفاظ اپنی زبان سے ادا نہیں کیے۔ کبھی آپ نے نہیں کہا کہ میں اللہ کی خاطر صلاۃ پڑھنے جا رہا ہوں، صلاۃ ظہر پڑھنے جا رہا ہوں، قبلہ رخ ہو کے پڑھنے جا رہا ہوں، 4 رکعتیں پڑھنے جا رہا ہوں یا 2 رکعتیں پڑھنے جا رہا ہوں، امام بن کے پڑھانے جا رہا ہوں یا مقتدی بن کے پڑھنے جا رہا ہوں۔ نہ آپ نے یہ کہا کہ یہ صلاۃ ادا والی صلاح ہے یا صلاۃ قضا والی صلاح ہے یا یہ اس وقت کا فرض ہے، یہ ساری چیزیں آپ نے نہیں کہا۔ اسی لیے اہل علم یہ بات بیان کرتے ہیں کہ جو لوگ اس طرح کی نیت کرتے ہیں کہ میں اللہ کے لیے صلاۃ ادا کرنے جا رہا ہوں، صلاۃ عصر یا صلاۃ ظہر پڑھنے جا رہا ہوں، قبلہ رخ ہو کر کے میرا منہ قبلہ کی طرف ہے، میں 4 رکعتیں یا 2 رکعتیں پڑھنے جا رہا ہوں، امام بن کے پڑھانے جا رہا ہوں یا مقتدی بن کے پڑھنے جا رہا ہوں، اور یہ ادا صلاح ہے یا یہ قضا صلاح ہے یا یہ اپنے وقت کا فرض ہے یا پرانا فرض ہے جو اس کو قضا کرنے جا رہا ہوں، یہ سب جو باتیں کہتے ہیں اس میں ایک ہی بدعت نہیں ہے، 10 بدعتیں ہیں، 10 بدعتیں اس کے اندر ہیں۔ یعنی یہ کہنا کہ میں اللہ کی خاطر پڑھنے جا رہا ہوں، اس کو زبان سے کہنا، یہ ایک بدعت ہو گئی۔ صلاح کی تعین کر کے زبان سے کہنا، یہ دوسری بدعت ہو گئی۔ قبلہ رخ ہو کے میں پڑھانے جا رہا ہوں، یہ تیسری بدعت ہو گئی۔ رکعتوں کو متعین کر کے بتانا، یہ چوتھی بدعت ہو گئی۔ امام بن کے پڑھانے جا رہا ہوں یا مقتدی بن کے پڑھ رہا ہوں، یہ 5ویں اور 6ٹھی بدعت ہو گئی۔ اور ادا پڑھ رہا ہوں کہ قضا پڑھ رہا ہوں، یہ 7ویں اور 8ویں بدعت ہو گئی۔ اسی طرح سے اس وقت جو ہے فرض وقت کا جو فریضہ ہے وہ ادا کرنے جا رہا ہوں یا وقت کی سنت کو ادا کرنے جا رہا ہوں، یہ 9ویں اور 10ویں بدعت ہو گئی۔ تو اس طرح سے اتنی ساری بدعتیں اس کے اندر ہیں، صرف کوئی ایک بدعت نہیں ہے۔ زبان سے نیت کرنے میں 10 بدعتیں ہیں، اور کبھی کسی سے یعنی کسی صحابی سے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا سلف صالحین سے کسی صحیح سند سے، بلکہ نہ ضعیف سند سے، نہ مسند نہ مرسل، کسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی سے اس طرح کی نیت زبان سے کرنا مروی نہیں ہے، بلکہ کسی تابعی سے بھی مروی نہیں ہے۔ صحابی تو دور، تابعی سے بھی نیت کے الفاظ زبان سے ادا کرنا مروی نہیں ہے، بلکہ ائمہ 4 رحمہم اللہ، امام مالک، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، کسی امام سے جو 4 فقہ کے مشہور امام ہیں، کسی امام سے بھی یہ بات مروی نہیں ہے کہ انہوں نے زبان سے نیت کے الفاظ ادا کیے ہوں۔ اس لیے یہ بدعت ہے، اور دل میں نیت ہونا چاہیے۔ دل میں جو آپ کے پاس علم ہے، جو آپ سوچ کر کے جو عمل کرنے جا رہے ہیں، کوئی عمل نیت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ نیت میں کسی قسم کا تکلف نہیں ہے، آپ جو کرنے جا رہے ہیں پہلے نیت ہوتی ہے پھر عمل ہوتا ہے۔ تو دل میں یہ ساری نیت ہو، زبان سے اس کا ادا کرنا بدعت ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ واللہ تعالی عالم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔